مخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن
أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بنانا دیتا ہے. سب نام محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے مہکنے والے،
والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک جگمگا اٹھی میری گور کی خاک میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے مگے بیداغ کے صدقے جاؤں مگے بیداغ کے صدقے جاؤں صدقے جاؤں مگے بیداغ کے صدقے جاؤں صدقے جاؤں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے یوں دمکتے ہیں دمکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے آسیوں تھام لو دامن ان کا آسیوں تھام لو دامن ان کا آسیوں تھام لو دامن ان کا دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے کیونکہ واہ کیا چوت کرم ہے شگے بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آسیوں تھام لو دامن ان کا آسیوں تھام لو دامن ان کا دامن ان کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے سنیوں سے مدد مانگے جاؤ سنیوں سے مدد مانگے جاؤ مدد مانگے جاؤ پڑے بکتے رنگے بکنے والے پڑے بکتے رنگے بکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے اور کب دریا کرم میں ہے رضا کب دریا کرم میں ہے رضا کرم میں ہے رضا
چھلکنے والے پانچ پوارے چھلکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے پہ چلتے بھٹکنے والے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یہ اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں. ایک بزرگ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ رات ہو گئی. ہر طرف خوفناک درندے دن دناتے پھر رہے تھے. انہیں خوف محسوس ہوا تو اچانک یہ حدیث سے پاک یاد آئی جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. انہوں نے درود شریف پڑھ لیا اور ایک جگہ سو گئے. ساری رات سکون سے گزاری اور کسی درندے نے ان کو چھوا تک نہیں. پھر اسی حدیث کے متعلق انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے درود شریف پڑھا تھا کیونکہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جب مجھے اللہ پاک کی 10 رحمتیں گھیر لیں گی تو بھلا کس درندے کی مجال ہے کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب ایمان کی پختگی پر منحصر ہوتا ہے. آپ نے ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایمان کی پختگی ملاحظہ فرمائی، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مومن تو ہیں لیکن ہماری توجہ ظاہری اسباب کی طرف زیادہ ہوتی ہے. اللہ پاک ہمارا ایمان بھی پختہ فرمائے، آمین. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ شعبان یعنی ماہ درود و سلام جاری ہے. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہوا شہر الصلاۃ علی النبی، یعنی شعبان جانے جاؤں جانے ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے. تمام اسلامی بھائی ماہ درود و سلام کو بھرپور جذبے سے منائیں. اپنے گھروں والوں کو اکٹھا کر کے دفتروں، فیکٹریوں، دکانوں پر اپنے ملازمین کے ساتھ، مساجد میں نمازیوں، محلے داروں کو جمع کر کے درود و سلام کی محفل سجائیں. خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں. اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیان سننے کی نیتیں. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اے عاشقان رسول،
اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے سمندر کے کنارے ایک لاش دیکھی۔ صورتحال یہ تھی کہ جب پانی آتا تو اس وقت مچھلیاں آ جاتی اور اس لاش کو کھاتی، جب پانی اتر جاتا تو درندے اس لاش کو کھاتے، اور جب پرندے کھا کر چلے جاتے اور جب درندے کھا کر چلے جاتے تو پرندے چونچیں مارنا شروع کر دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، بے شک تو قادر ہے اور مجھے یقین ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا، لیکن مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ کاش میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ تو قیامت کے دن کس طرح اس انسان کو اکٹھا کرے گا، جس کے جسم سے کچھ حصے مچھلیوں کے پیٹ میں، کچھ درندوں کے پیٹ میں اور کچھ پرندوں کے پوٹوں میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم 4 پرندے پالو اور ان کو خوب مانوس کر لو، جب اچھی طرح مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کے سر اپنے پاس رکھ لو اور گوشت کا قیمہ بنا کر اسے ارد گرد کے مختلف پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ آؤ اور ان کو پکارو، پھر ہم تمہیں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے 4 پرندے، مور، مرغ، کبوتر اور گدھ پالے۔ جب وہ اچھی طرح مانوس ہو گئے تو آپ نے ان 4 کو ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے اور گوشت کا قیمہ بنانے کے بعد مختلف پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو پکارنا شروع کیا، یا ایھا الدیک یعنی اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ یعنی اے کبوتر، یا ایھا النسر یعنی اے گدھ، یا ایھا الطاؤس یعنی اے مور۔ آپ کے پکارتے ہی 4 پرندوں کا قیمہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 پرندے تیار ہو گئے۔ پھر وہ 4 اڑتے ہوئے اپنے اپنے سروں کے ساتھ آ کر جڑ گئے اور دانا چگتے ہوئے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ روح پرور منظر دیکھا تو آپ کے دل کو اطمینان اور قرار حاصل ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو اللہ پاک نے پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کا کیسا عظیم الشان نظارہ دکھایا۔ بے شک
اللہ پاک کی قدرت کامل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا، میرا مولا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ میرا مولا، میرا مولا، جگ کا خالق، سب کا مالک، وہ ہے باقی، باقی حالق یعنی فنا ہونے والے، سچا مالک، سچا آقا میرا مولا، میرا مولا، عزت والا، حکمت والا، نعمت والا، برکت والا، میرا پیارا، میرا آقا، میرا مولا، میرا مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کا انتخاب فرمایا اور پھر انہیں ذبح فرمایا، یہ انتخاب بھی حکمت سے خالی نہیں تھا، بلکہ اس میں سیکھنے کے لیے درس ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ 4 پرندے، مور، مرغ، کبوتر اور گدھ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمائے، ان میں 4 برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اس واقعے میں اشارہ یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے اندر سے ان 4 برائیوں کا خاتمہ نہ کر لے، تب تک اس کے دل سے پردے نہیں ہٹ سکتے، نہ وہ یقین کی اعلیٰ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ 4 برائیاں کیا ہیں سنیے۔ پہلا پرندہ ہے مور، بڑا حسین پرندہ ہے، اس کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور شاید پرندوں میں سب سے زیادہ حسین بھی ہے، حسین بھی یہی ہے، لیکن اس میں ایک بری خصلت پائی جاتی ہے کہ اسے اپنے حسن و جمال پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ گدھ بالکل بدنام پرندہ ہے، یہ مردے کھاتا ہے، اور اس کی بری خصلت یہ ہے کہ اس میں حرص و لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ مرغے میں بری خصلت یہ ہے کہ اس میں شہوت یعنی نفسانی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ کبوتر میں بری صفت یہ ہے کہ اس کو اپنی بلند پروازی پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر دے، یعنی اپنے اندر سے گھمنڈ بالکل ختم کر دے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول حاصل کر لے، دنیاوی لالچ کو دل سے نکال دے، اگر عہدے اور منصب کی خواہش دل میں ہو تو اسے ختم کر دے، انشاءاللہ الکریم اسے بلند درجات نصیب ہوں گے اور دل نور عرفان سے لبریز ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے اب یہ 4 خصلتیں عام ہو چکی ہیں۔ گھمنڈ، غرور، تکبر، لالچ عام ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں تو جانتا ہے میں کون ہوں، کہہ کر سامنے والے کو حقیر، ذلیل قرار دے دیا جاتا ہے۔ 4 پیسے جیب میں آ جائیں تو غریب برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی چھوٹے رتبے والے کو پاس بیٹھتے دیکھ کر برا لگتا ہے۔ اسی طرح لالچ کا یہ عالم ہے کہ چند پیسوں کی خاطر لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، خرید و فروخت میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، چوری ڈکیتی عام ہے، حرص و لالچ کے سبب سودی لین دین بھی ہوتا ہے، دھوکے بھی دیے جاتے ہیں، اسی حرص کے سبب نمازیں بھی قضا کی جاتی ہیں۔ حب جاہ یعنی شہرت و منصب کی خواہش کا عالم یہ ہے کہ لوگ چند ہزار ویوز بڑھانے کی خاطر نایاب سیلفی لینے کے چکر میں اپنی جان تک خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، بلکہ اب تو گھروں کی خواتین تک بھی ریلز وغیرہ بنانے لگ گئی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ معاشرے کی جو حالت ہوتی چلی جا رہی ہے، بس یہی دعا کر سکتے ہیں، اے خاصہ ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ 4 برائیاں جن کو ختم کر کے ہم اللہ پاک کا قرب پا سکتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ان میں سے پہلی برائی ہے تکبر۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک
تکبر کرنے والوں اور اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اللہ پاک کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا وہ بد اخلاق اور تکبر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں اللہ پاک کے بہترین بندے کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا وہ کمزور سمجھا جانے والا پرانے لباس والا شخص ہے، اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ پاک اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک لشکر کے سپہ سالار محلب کو اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے بندے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ چال پسند نہیں۔ اس نے جواباً کہا کیا تم مجھے پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں، میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں۔ تمہارا آغاز ایک ناپاک قطرے سے ہوا، انجام میں تم بدبودار مردہ ہو جاؤ گے، اور ان دونوں حالتوں کے درمیان تم پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرتے ہو۔ یہ سن کر محلب شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے ہر انسان کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جو ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب بندہ تواضع کرتا ہے تو اس لگام کے ذریعے اسے بلندی عطا کی جاتی ہے، اور فرشتہ کہتا ہے بلند ہو جا، اللہ پاک تجھے بلند فرمائے۔ اگر وہ اپنے آپ کو تکبر سے خود ہی بلند کرتا ہے تو وہ فرشتہ اسے زمین کی جانب نیچا کر کے کہتا ہے نیچے ہو جا، اللہ تجھے پست کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا تکبر انسان کو برباد کر دینے والی بیماری ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس برے مرض سے خود کو بچا کر رکھیں۔ تکبر کے نقصانات پیش نظر رکھیے۔ اب تکبر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرمائے کہ عاجزی اختیار کر لیجئے، سلام میں پہل کیجئے۔ حدیث پاک میں ہے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ اپنا سامان خود اٹھائیے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد ہو گیا۔ جب بھی دل میں تکبر محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم تکبر سے حفاظت رہے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان 4 برائیوں میں سے دوسری برائی ہے عہدے و منصب کی خواہش۔ آج کل بہت سارے لوگ اپنی بلند پروازی یعنی منصب اور عہدے کے پیچھے دوڑتے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بڑا عہدہ یا منصب مل جائے تو اسے بہت گھمنڈ ہونے لگتا ہے۔ ایسوں کو ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جن کی ہلاکت کا باعث ان کا عہدہ اور منصب بنا۔ دیکھیے فرعون کو عہدہ ملا تو وہ پھول گیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، 300 سال تک عیاشی کرتا رہا، لیکن آخرکار اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ دریائے نیل میں بڑی ذلت کے ساتھ ڈوب کر مرا۔ اسی طرح جب نمرود کو عہدہ ملا تو وہ بھی خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، بالآخر اسے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 83 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے۔ یعنی آخرت کا گھر جنت اس کے لیے ہے جو دنیا میں غلبہ اور بڑائی نہیں چاہتا،
نہ گناہ کر کے زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ یہ چاہے کہ میرے جوتے کا تسمہ دوسروں کے تسمے سے افضل ہو، وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ جوتے کا تسمہ تو دور کی بات، ہمارے ہاں تو ہر بات میں مقابلہ کیا جاتا ہے۔ میرا جوتا ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر واہ واہ پکاریں، میرے کپڑے اعلیٰ ہوں، میرا مکان جیسا مکان کسی کا نہ ہو، میری گاڑی جیسی گاڑی کسی کی نہ ہو۔ غرض ہر چیز میں مقابلہ، کمپٹیشن کیا جاتا ہے، اور اس مقابلے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ حب جاہ، شہرت، عزت، کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری چیزیں دیکھیں تو واہ واہ پکاریں۔ اے عاشقان رسول، صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کے بھی آپس میں مقابلے ہوتے تھے، یہ بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کن معاملات میں؟ نفل روزوں میں، راہ خدا میں خرچ کرنے میں، عبادات میں۔ جیسے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے، تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوتی، ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا، تم گھر پر رہو۔ حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے، غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتے تو دوسرا پوری رات، ایک اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرا آدھے قرآن کی تلاوت کرتا۔ کاش ہم دنیا کے نہیں آخرت کے طلبگار بن جائیں۔ دنیا میں اگر عزت مل بھی گئی، شہرت نصیب بھی ہو گئی، مگر اس کے بدلے آخرت داؤ پر لگ گئی تو کیا فائدہ؟ یہاں سب فانی ہے، چند دنوں کا کھیل ہے۔ قیامت کا وہ ہولناک دن، اگلے پچھلے سب حاضر ہوں گے، قہر کا سامنا ہوگا۔ اس وقت اگر اعمال نامہ کھول دیا گیا، اس میں گناہوں کی بھرمار نکلی، تو اس وقت جو شرمندگی ہوگی، اس شرمندگی اور ندامت کا کیا کریں گے؟ اس وقت کہاں منہ چھپائیں گے؟ کاش ہم دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی عزت چاہنے والے بن جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تیسری برائی ہے نفسانی خواہشات کی پیروی۔ آج کے اس پرفتن دور میں نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بڑے بڑوں کو تباہ و ہلاک کر دیتی ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے عبادت گزار مانے جاتے تھے، ان کے ساتھ نفسانی خواہشات نے وہ گل کھلائے کہ ان کے نیک اعمال برباد ہو گئے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد عبادت گزار تھا، توجہ سے سنیے گا پیارے اسلامی بھائیوں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، جس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی تھیں۔ لوگ اپنے مریضوں کو اس کے پاس لاتے، وہ دعا کرتا تو مریض صحت یاب ہو جاتے۔ ایک مرتبہ علاج کے لیے بادشاہ کی لڑکی کو اس کے پاس چھوڑ دیا گیا، وہ اس کا علاج کرتا رہا، یہاں تک کہ شیطان نے اس کے دل میں برائی ڈالی اور نہ کرنے والا کام ہو گیا۔ اس نے خوف کی وجہ سے لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ شیطان انسانی شکل میں بادشاہ کے پاس گیا اور اسے اس واقعے سے آگاہ کر کے قبر کے بارے میں بھی بتا دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے زمین کھدوائی تو لاش برآمد ہو گئی۔ اب جب سزا کے طور پر اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تجھے اس سے نجات دلا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو مجھے سجدہ کر۔ عابد نے شیطان کو سجدہ کیا تو شیطان کھل کھلا کر ہنسا اور بولا، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر اس بد نصیب عابد کو
سولی پر لٹکا دیا گیا۔ غور کیجئے، نفسانی خواہش کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے بد نصیب عابد اپنی دنیا اور آخرت برباد کروا بیٹھا۔ بدقسمتی سے آج کل حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، اگر کوئی اس دور میں گناہ سے بچا ہوا ہے تو شاید اس لیے کہ اسے گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا، یا وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، ورنہ اگر بالکل کھلی چھوٹ مل جائے تو شاید ہی کوئی گناہ سے رک پائے۔ ویسے جس طرح آج کل گلی کوچوں میں کھلے عام ناچ گانوں کے فنکشنز ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے گناہوں کی کھلی چھوٹ مل چکی ہے۔ کاروں میں سفر کرنے والے گانے سن کر مستی میں ہل رہے ہوتے ہیں، اور اسکوٹر اور سائیکل چلانے والے گانوں کی آواز سن کر اپنے سروں کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں مل کر ناچتے ہیں، اور ناچ گانوں کے ایسے ایسے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں کہ ان میں جو کچھ ہوتا ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا مناسب نہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چوتھی بری بیماری دنیا کی محبت اور حرص و لالچ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ ہے کنز العرفان، اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ شحن کا مطلب ہے کہ بندہ مال کی محبت میں اتنا آگے گزر جائے کہ اب اسے حلال حرام کی تمیز بھی نہ رہے، یعنی اس درجے پر آ کر مال کی محبت حرص کی بجائے ہوس میں بدل جاتی ہے۔ اب بندہ چاہتا ہے کہ بس مال آئے، اس کے لیے سودی لین دین بھی اگر کرنا پڑے تو کر گزرتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، ناپ تول میں ڈنڈی بھی مارتا ہے، دوسروں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، غرض اسے بس مال چاہیے، چاہے جیسا بھی ہو، حرام ذریعے سے آ رہا ہے یا حلال ذریعے سے، اس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ دل میں مال کی محبت اتنی زیادہ بڑھ جائے تو اسے شح کہا جاتا ہے۔ شح اسے یعنی مال کی محبت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ نہ تو حلال کی تمیز رہی نہ حرام کی تمیز رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موذی مرض سے بچائے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شح یعنی مال کی انتہائی محبت سے بچو، بے شک تم سے پہلے والوں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ شح یعنی مال کی انتہائی محبت نے انہیں رشتے توڑنے پر ابھارا تو انہوں نے رشتے توڑ ڈالے، اسی نے انہیں کنجوسی پر ابھارا تو انہوں نے کنجوسی کی۔ مال کی اس انتہائی محبت نے انہیں گناہ پر ابھارا تو یہ گناہوں کے دلدل میں جا گرے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ شح یعنی مال کی انتہائی محبت نے تم سے پہلوں کو قتل پر ابھارا تو انہوں نے قتل کیے اور حرام کو حلال ٹھہرانے لگے۔ مال جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے والے کی مذمت پارہ 30 سورہ ہمزہ آیت نمبر 2 تا 9 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ترجمہ ہے کنز العرفان، جس نے مال جوڑا
اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ ان آیات کے تحت تفسیر صراط الجنان میں جو وضاحت کی گئی، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ وہ شخص جو حرام ذرائع سے مال جمع کرتا ہے، اپنے مال سے شرعی حقوق ادا نہیں کرتا، مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ آخرت کو بھول ہی جاتا ہے، ایسا شخص کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا اس کا مال اسے موت سے بچا لے گا؟ کہ اس کے بھروسے پر یہ مال کی محبت میں مست رہتا ہے، نیک اعمال کی طرف مائل نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور ضرور جہنم کے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گا، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ اور تم کیا جانو کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ یہ آگ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر پہنچ کر دل کو بھی جلا ڈالے گی۔ بے شک مال کے ایسے حریصوں کو آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ بھائیو، ہر دم بچو تم حب جاہ و مال سے، بھائیو ہر دم بچو تم حب جاہ و مال سے، ہر گھڑی چوکس رہو شیطان کی اس چال سے۔ مالداروں کی خوشامد میں ہلاکت ہے بڑی، تو گناہوں میں پڑے گا آئے گی شامت تیری۔ کان دھر کے سن، نہ بننا تو حریص مال و زر، کر قناعت اختیار اے بھائی تھوڑے رزق پر۔ حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا؟ یعنی میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے، میں اپنے دل میں آخرت کی طرف میلان کم پاتا ہوں، اور موت جو جنت تک کا پہنچنے کا راستہ ہے، مجھے یہ موت پسند نہیں۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اپنا مال آخرت کے لیے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیج دو، کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے مال کو آگے بھیج دے، یعنی صدقہ و خیرات کر دے، تو اس سے ملنا چاہتا ہے، اور اگر مال کو پیچھے چھوڑ دے تو اس کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب۔ معلوم ہوا صدقہ کر کے مال آخرت کے لیے ذخیرہ کر دینے کی برکت سے دل سے دنیا کی محبت ختم ہوتی اور اللہ و رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ لہذا صدقہ و خیرات کرنے کی عادت بنائیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے کے بڑے ہی فضائل ہیں۔ احادیث کریمہ کے مطابق صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، صدقہ آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بھجاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دینے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی۔
پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی اپنی دینی تنظیم دعوت اسلامی اس وقت 80 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ آپ بھی خدمت دین کے اس کام میں اپنا حصہ شامل کیجئے، اپنا عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی، بھلائی اور آمدنی بڑھانے کے جائز اور محفوظ کاموں میں لگایا جا سکتا ہے تاکہ بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ شعبان شریف جاری ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں عظمتوں والا ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان شریف سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں شعبان شریف کے روزوں کی بہار ہے۔ مختلف مقامات پر سحری اجتماعات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ کئی عاشقان رسول روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی نفل روزوں کی تحریک میں شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ الکریم شعبان شریف کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کے مطابق انشاءاللہ فکر مدینہ ترغیب جو ہے اس کی دلائی جائے گی نیک اعمال کے مطابق۔ تو تمام اسلامی بھائی جو ہے اپنے نیک اعمال کا رسالہ نکال لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم 72 سوالات کے رسالہ نیک عمل کے رسالے سے انشاءاللہ نیک عمل کا جائزہ کیا جائے گا۔ ابھی الحمدللہ اسلامی بھائیوں کو نیک عمل کے رسائل تقسیم بھی کیے جا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت دعا دیتے ہیں یا اللہ پاک مفہوم ہے کہ جو اسلامی بھائی روزانہ نیک عمل کا جائزہ کرے اور ہر مہینے اس رسالے کو جمع کروائے، آپ دعا دیتے ہیں یا اللہ پاک تو اسے اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک وہ 12 مرتبہ حج نہ کر لیں اور 12 مرتبہ مدینہ نہ دیکھ لیں۔ آج میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے ہم نیک عمل کا جائزہ کرتے ہیں۔ نیک عمل کی بہت ساری برکتیں، نیک عمل کے رسالے کو کھول لیجئے، اپنے قلم نکال لیجئے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم 10 فروری کا انشاءاللہ نیک عمل کا جائزہ کریں گے۔ سوال نمبر 1 اچھی اچھی نیتیں کی۔ نمبر 2 5 نماز جماعت سے ادا کی۔ نمبر 3 ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی۔ نمبر 4 رات میں سورۃ الملک پڑھ یا سن لی۔ 5 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی۔ 6 کنز الایمان سے 3 آیت، صراط الجنان سے 2 صفحات ما ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے۔ نمبر 7 شجرے کے اوراد پڑھیں۔ 8 313 بار درود شریف پڑھیں۔ 9 آنکھوں کو گناہوں سے بچایا۔ 10 کانوں کو گناہوں سے بچایا۔ 11 فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہ نیچی رکھی۔ 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی۔ 13 اذان و اقامت کا جواب دیا۔ 14 غصے کا علاج کیا۔ 15 اپنا جائزہ کیا۔ 16 اپنے نگران کی اطاعت کی۔ 17 آپ اور جی کہہ کر بات کی۔ 18 مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا۔ 19
عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے 20 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے 21 فجر کے لیے جگایا 22 دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے 23 گھر درس ہوا 24 مسجد درس دیا ہے سنا 25 سنت کے مطابق لباس پہنا 26 زلفے رکھنے کی سنت پر عمل کیا ہے 27 ایک مجھ داڑھی ہے 28 گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی 29 سنت کے مطابق کھانا کھایا 30 مسلمانوں کو سلام کیا 31 کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا 32 ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی 33 تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی 34 اوابین یا اشراق و چاش پڑھے 35 عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی 36 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی 37 دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی ہیں 38 جھوٹ غیبت چغلی سے بچے 39 کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا 40 ذاتی دوستی تو نہیں کی 41 وقت پر قرض ادا کر دیا 42 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کریں 43 صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا 44 مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی 45 بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی 46 کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی 47 چوک در دیا یا سنا 48 والدین اور پیر و مرشد کو اصال ثواب کیا 49 اسراف سے بچے 50 ٹرافک قوانین کی پابندی کی 51 تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا 52 زبان کے گناہوں سے بچے 53 فضول باتوں سے بچے 54 مذاق مسکری طنز دل آداری قہقہ لگانے سے بچے 55 امامہ شریف باندھا 56 ماں باپ کا ادب کیا صلو علی الحبیب الحمدللہ جنتی اعمال کارڈ بھی آ چکا ہے مکتبۃ المدینہ کے بستے کے اوپر دستیاب ہے امیر اہل سنت کی طرف سے یہ رمضان کا ایک عظیم الشان تحفہ آپ کو اور ہمیں عطا کیا گیا ہے جو کہ بہت کم قیمت پر مکتبۃ المدینہ کے بستے سے آپ کو ملے گا صرف 5 روپے ہدیہ اسے لے خریدیں اپنی فیملی کے ممبر میں عام کریں اپنی مساجد میں رمضان المبارک کی پہلی فجر سے عام فرمائیں انشاءاللہ الکریم اس سے لیں گے نا تو اللہ پاک جنتی اعمال کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں آپ کو اور ہمیں نصیب فرمائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم رب اغفر اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک مولا ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ عالی شان میں مقبول فرما رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما باری تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مولا خطاؤں سے درگزر فرما رب کریم جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا بیماروں کا جو علاج ہو رہا ہے اس میں شفا کی تاثیر پیدا فرما مولا کریم ہماری تمام جائز حاجات پر نظر رحمت فرما جتنے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس پروگرام میں شریک ہیں مولا اس سلسلے میں شریک ہیں مولا سب کی تمام جائز نیک دلی حاجات دعاؤں تمناؤں کو پورا فرما رب کریم مشکلات کو آسان فرما
پریشانیوں کو حل فرما۔ اے رب کریم دین و دنیا کی ترقیوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ رب کریم مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو آسان ذرائع سے رزق حلال عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کو عمر خضر بالخیر عطا فرما۔ امیر اہل سنت اور تمام علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت کا سایہ سلامت فرما، عوام اہل سنت کی خیر فرما۔ اے رب کریم عالم اسلام پر خصوصی فضل و کرم فرما۔ اے رب کریم مالک و مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں مولا، اے اللہ مسلمانوں کی داد رسی فرما، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم مالک و مولا مشکلات کو ان کی آسان فرما۔ اے رب کریم مالک و مولا قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق میں، آپ کے عشق میں، آپ کے ذوق ورع، آپ کے تقوی پرہیزگاری میں، آپ کے خوف خدا میں برکتیں عطا فرما، مزید ترقیاں عروج عطا فرما۔ امیر اہل سنت کے فیض سے ہمیں مالا مال فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضرت کے فیض سے مالا مال فرما۔ اے رب کریم تمام دعوت اسلامی والوں والیوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم مالک و مولا ہماری اس مسجد عثمانیہ مسجد گوسالہ کے تمام نمازیوں کی خیر فرما، یہاں کے رہنے والے اطراف میں جتنے عاشقان رسول رہتے ہیں مولا سب کی جائز حاجات دعاؤں تمناؤں کو پورا فرما۔ اے رب کریم مالک و مولا دعوت اسلامی کے مشکبار ماحول سے ہمیں اخلاص کے ساتھ تا دم زیست وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر سال حج بیت اللہ شریف کی سعادت عطا فرما، بار بار طواف خانہ کعبہ کی نعمتیں عطا فرما، بار بار عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہر سال وقوف عرفہ عطا فرما، وقوف مزدلفہ عطا فرما۔ اے اللہ وقوف منی عطا فرما، رمی جمرات کی سعادت عطا فرما، حج کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، طواف زیارت کی دولت عطا فرما، حج کی سعی کی نعمت عطا فرما۔ پھر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ مرکز عشاق مدینہ منورہ کی با ادب با ذوق حاضریاں نصیب فرما۔ ایمان و عافیت کے ساتھ مولا سبز گنبد کو آنکھوں سے چومنا نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم مالک و مولا سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو کر بارگاہ نبوت میں اشک بار آنکھوں سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں سلام عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت البقیع کی با ادب با ذوق حاضریاں نصیب فرما۔ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں سعادت والی زندگی اور سعادت والی موت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وسيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم
سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے فریاد کو پہنچیے بے حد حال اب تر بے حد حال اب تر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے عزت بلوا کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجیے عزت اب مجھ کو دیجیے عزت پھرتا ہوں خار در 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 پھرتا ہوں خار در 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 تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا لیجیے خبر خدا کیجیے کرم سب پر آقا کیجیے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ الہ العالمین ہماری اس محفل کو ہمارے اس اجتماع ذکر و نعت کو سحری اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پاک خوش نصیب اسلامی بھائی رات قیام بھی کریں گے تہجد بھی اور سحری کا اہتمام اشراق و چاش تک سلسلہ جاری رہے گا مولا ہم سارے اعمال کو مقبول فرما ہم سب کو نیک اعمال کا پکا سچا عامل بنا نیک اعمال کے جائزے پر ہمیں استقامت عطا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھ
جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کر دے کرم مولا، کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا، رکھ لے بھرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی تیرا کرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی تیرا کرم، کر دے کرم مولا، کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا، رکھ لے بھرم، کر دے کرم مولا، کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا، رکھ لے بھرم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی۔ نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، سونے سے نماز بہتر ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کیجیے۔ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو، اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ
ان کنتم تعلمون. ترجمہ ترجمہ فہم. اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو. تفسیر. اور اگر مقروض تنگ دست ہو یعنی تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دو اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرض صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو، کیونکہ اس طرح کرنے سے دنیا میں لوگ تمہاری اچھی تعریف کریں گے اور آخرت میں تمہیں عظیم ثواب بھی ملے گا. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا ہی قرضہ معاف کر دینا اجر عظیم کا سبب ہے. احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہیں. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ پاک اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے. ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ پاک قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ پاک اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے. ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. اس سے کہا گیا غور کر کے بتا. اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا. اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا تھا اور تنگ دست سے درگزر کرتا یعنی معاف کر دیتا تھا. اللہ پاک نے فرشتے سے فرمایا تم اس سے درگزر کرو. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں. اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو. امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منقول ہے کہ ایک مجوسی پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مال قرض تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے. جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ کے جوتے پر نجاست لگ گئی. آپ نے نجاست چھڑانے کی غرض سے اپنے جوتے کو جھاڑا تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کی دیوار کو لگ گئی. یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی. اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے دروازہ بجایا تو ایک کنیز باہر نکلی. آپ نے اس سے فرمایا اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے. وہ مجوسی آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے اس لیے اس نے آتے ہی ٹال مٹول کرنا شروع کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش آیا. پھر آپ نے دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے. یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں. اور اس مجوسی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی میں اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں میری کچھ مدد فرمائیے. آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمہ نہ سکھا دوں
جو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ پاک تجھ سے ادا کرا دے۔ تم یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مگر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بغیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کار عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد والحسن اور بوسعید سعدزا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد قادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جان فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و ثنا و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار ہم گلزار کر، ایک دے داتا بھکاری بادشاہ کے، خانہ دل کو ضیا دے روئے ایمان کو جمال، شخصیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، فان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر،
حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں ہے کبریا شمسیہ الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں